اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل. ویورز کل میں نے آپ سے افغانستان کے مسئلے کے اوپر ایک بات کی تھی، تو امید ہے کہ آج آپ کو ان کا یو ٹرن بھی آپ نے ملاحظہ فرما لیا ہوگا، جو مختلف چینلز کے اوپر اور مختلف ٹی وی پروگرامز کے اوپر آیا کہ جناب وہ کہتے ہیں، جو طالبان رہنما ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو یہ ویب سائٹ تھی یہ ہیک کر لی گئی تھی اور یہ کسی اور نے خبر دی ہے. یعنی کہ ہم تو واقعی انڈیا کے فرما بردار بچے ہیں، اور یہ جو انڈیا اور ہمارے درمیان میں کوئی غلط فہمی پھیلا رہا ہے تو یہ کسی نے ہماری ویب سائٹ ہیک کر لی تھی. تو یہ تو تھی ویورز کل کے بارے میں ذرا سی بات آپ کے ساتھ. بہرحال سب سے پہلے آج ہم شروع کرتے ہیں. کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد پاکستان میں 43,966 ہو گئی ہے. 43,966. اور اس کے اندر جو سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ مریض ہیں اس ٹائم وہ سندھ کے اندر ہیں 17,241. یہ سندھ کا اور پنجاب کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی بڑی آبادی رکھنے والے صوبے ہیں گے، اور پنجاب کے اندر 16,976. تو ویورز یہ دو بڑے صوبے ہیں، ان دونوں بڑے صوبوں سے حساب آپ لگا لیں کہ کس تیزی سے کرونا وائرس جو ہے یہ بڑھ رہا ہے. اور جو اموات ہوئی ہیں، جو اب تک رجسٹرڈ ہو چکی ہیں اموات، وہ 936 ہیں. اور جو جسے کہتے ہیں ریکورڈ مریضوں کی تعداد ہے وہ 12,479. تو ویورز دراصل میں بیسیکلی ہم پنڈی میں رہتے ہیں، پنڈی اسلام آباد میں. تو کل مختلف یوٹیوب چینلز کے اوپر اور جسے کہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر راجہ بازار کی ایک تصویر ویڈیو وائرل ہوئی. راجہ بازار کے اندر اتنا رش تھا کل، اتنا رش تھا کہ ایس او پی تو دیکھیں ویورز، میں اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے تاجر حضرات ہیں یہ کاروبار کیوں کھلوانا چاہتے ہیں. یہ کاروبار اس لیے نہیں کھلوانا چاہتے کہ یہ ان کو کوئی پیسے کی کمی ہے، بلکہ یہ اس لیے کھلوانا چاہتے تھے کہ جو ان کا جو پرانا مال ہوتا ہے، جو جسے کہتے ہیں کہ پرانا ہو چکا ہوتا ہے، آؤٹ آف فیشن ہو چکا ہوتا ہے، انہوں نے اس کو نکالنا ہوتا ہے. اور کل تاجر رہنما نے باقاعدہ یہ بات ٹی وی کے اوپر بھی کی ہے کہ یہ جو رمضان کے مہینے کے اندر ہم بونیاں کرتے ہیں یہ ہمارے پورے سال کی جسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اثر ڈالتا ہے ہمارے، یعنی کہ جتنی ہم رمضان میں کرتے ہیں یہ پورے سال میں ہم اتنی نہیں کرتے. تو دیکھیں ویورز، ایک طرف جو ہے ہمارے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر کرونا نے پنجے گاڑے میں، لیکن دوسری طرف یہ لوگ اپنا پیسہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ کیش کرانا ہر حالت میں چاہتے ہیں. ان کو یہ کوئی غرض نہیں ہے کہ بازار اگر کھل جائیں گے اور اس میں اتنا رش لگے گا تو یہ بیماری پھیل سکتی ہے، یہ وائرس پھیل سکتا ہے. ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. ان کو صرف اور صرف غرض ہے تو اپنے تجوریوں سے غرض ہے کہ ہماری تجوری کے اندر جو پیسہ ہے وہ کم نہ ہونے پائے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر اپنا رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اب آتے ہیں ذرا سیاسی خبروں کی جانب. تو سیاسی خبر یہ ہے کہ آج شاہد خاقان عباسی صاحب کی سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کر لی، کیونکہ اب یہ ضمانتوں کے چکروں کے اندر ہی پھر رہے ہیں اور شوشے چھوڑ دیتے ہیں. تو کہ جناب یہ حکومت نااہل ہے. اور کرکٹر جو ہوتے ہیں وہ تو انہوں نے کچھ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے باہر کہا کہ جناب کرکٹر جو ہوتے ہیں وہ کرکٹر تو بہترین ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو ملک چلانے کا سلیقہ یا قاعدہ نہیں ہوتا. سلیقہ یا قاعدہ تو صرف شاہد خاقان عباسی صاحب کو آتا ہے، کیونکہ یہ 35 سال سے حکومت کر رہے ہیں، 35 سال سے کسی نہ کسی صورت کے اندر اسمبلی کے اندر موجود ہیں. اور یہ وہ شخص ہیں کہ جو کہتے تھے کہ پی آئی اے خرید لو تو اسٹیل مل ہم تمہیں مفت دے دیں گے. یعنی کہ صرف ہم سے پی آئی اے خرید لو تو اسٹیل مل ہم تمہیں مفت دے دیں گے، اس لیے کہ ان کو پی آئی اے سے غرض ہی نہیں تھا. اور ان کو مین تکلیف یہ ہے کہ اس حکومت کے آنے سے پی آئی اے نے ایک ریکارڈ اضافہ اپنے خسارے پہ بہت حد تک قابو پایا. 17 ارب روپے کے وہ منافع میں گیا پی آئی اے صرف ایک سال کے اندر اندر. تو ان کو تو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ 17 ارب روپے جو پی آئی اے نے کمائے یہ ان کی ایئر لائن نے کیوں نہیں کمائے. کیونکہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے صرف پی آئی اے کو خرید لے تو ہم اس کو اسٹیل مل فری میں دے دیں گے. تو یہ تو تھی ان کی باتیں. تو باقی
शहबाज शरीफ साहब भी अपनी एक वो लाभ रहेंगे कि जनाब नए इंतखाबात होने चाहिए, यानी कि शहबाज शरीफ साहब को इस टाइम अपोजिशन में बैठना, यानी कि ये कड़वी गोली उनको हजम ही नहीं हो रही है। वो चाहते हैं कि वो इक़्तिदार पे ही बैठे, एक लंबी जफर मौज उनके सामने हो और वो यूं करके बैठ के और जनाब हुक्म सादिर कराएं, खादिम आला के बजाय बादशाह आला बन के वो जो बैठे होते थे, तो उनको अब उनकी वो हैसियत तो हो गई है ख़त्म। और नेब के केसेस है कि वो धड़ाधड़ खुल रहेंगे। क्यों खुल रहेंगे? कि इन्होंने खाया है। देखें व्यूअर्स, पेट में दर्द उसके होता है जिसने कीड़े खाए हुए होते हैं। 9 भैंसे से इन्होंने इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर लिया। अब अल्लाह इनको समझे और अल्लाह आवाम के जहन के अंदर ये ज़रा शऊर पैदा करे कि यार 9 भैंसों से एक शख्स किस तरह इतनी बड़ी अंपायर खड़ी कर सकता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब उस पर कायम है कि मैंने सिर्फ 9 भैंसों से सारा कुछ किया है। फिर उनके जो मुख्तलिफ ये चेले चपले जो उनके साइडों पे होते हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। मकसद देखें कि एक करप्शन भी साबित हो चुकी है, करप्ट भी हैं आप लोग, चोर भी हैं, किक बैक भी आपने की हैं, टीटियां भी आपने मंगाई हैं, कौमी खजाने को नुकसान भी आप लोगों ने पहुंचाया है, मकरूज भी इस मुल्क को किया है, अपाज इस मुल्क को किया है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग अगर इनको आके टीवी पे सपोर्ट करते हैं, जो इनकी पार्टी के चेले चपले हैं, तो उनके ऊपर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इससे आगे इन लोगों के लिए कोई बात नहीं की जा सकती। अल्लाह ताला भी फरमाता है कि एक मुकाम ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है कि मैं उस शख्स के दिल को काला कर देता हूँ और उसके अंदर फिर वो चीज़ नहीं रहती कि वो दोबारा मोमिन की तरफ लौट आए। तो ये मोमिन नहीं बन सकते। इनकी आप ये हुलिये बहाने देखें, इनकी बीमारियां देखें। देखिए व्यूअर्स, मैं आपको कुछ अर्से पहले की एक बात याद दिलाता हूँ कि ये जरदारी साहब उस वक्त सदर पाकिस्तान थे और डोगर साहब जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो उन्होंने इनको नाअहल करार दिया। जब नाअहल करार दिया तो ये याद करें, वो उस वक्त की वीडियोस आप निकाल कर देखें, उस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंसें आप निकाल कर देखें कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब कैसे भड़क रहे थे कि हमें अपने इससे कोई गर्ज, यानी कि नवाज शरीफ का एक बयान था कि मैं वजीर आजम नहीं बनना चाहता, लेकिन ये जो है ये बात गलत है। तो उसके बाद वो वजीर आजम भी बने। क्यों बने? कि ये सिर्फ बनना ही वजीर आजम चाहते हैं या वजीर आला चाहते हैं, यानी कि ये हुकूमत में रहना चाहते हैं, इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। आज मैं ज़रा पुराने वीडियोस खंगाल रहा था, तो उसके अंदर हाफिज़ हमदुल्ला साहब को देखा कि वो जनाब एक इंटरव्यू देते हुए रो रहे हैं कि जनाब मैं गैर मुल्की नहीं हूँ, नादरा ने मेरी तस्दीक कर दी है। तो हाफिज़ हमदुल्ला साहब, मैं आपको बताऊं कि नादरा ने आपकी कैसे तस्दीक की होगी कि नादरा जब आप लोगों की हुकूमत थी और नादरा बन रहा था, तो उस वक्त जो क्लर्क आप लोगों ने अपनी सिफारिश पे भर्ती किया होगा, आज वो भी 17 ग्रेड का अफसर बना हुआ होगा। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है कि मेरा नाम सैयद अहमद समी है, मुझे अपने वालिद का नाम पता है, मुझे अपने दादा का नाम पता है, और मेरे दादा का मुझे ये पता है कि वो किधर पैदा हुए थे, किधर रहते थे, कौन सा उनका भाई घर था और कौन सा उनका भाई शहर था। आप ये चीज़ें अपनी निकाल कर ले आए। आप इस चीज़ को साबित करें कि हाँ जी आपके दादा कहाँ के रहने वाले थे, किधर रहते थे, और पाकिस्तान में रहते थे, पेशावर में रहते थे, तो किधर रहते थे। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो वालिद साहब थे, हाफिज़ हमदुल्ला की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो सेनेटर पाकिस्तान के बने हुए हैं JUI के टिकट के ऊपर, ये JUI और एक वो जो बलोचिस्तान के अंदर है, वो जो चादर ऐसे ओढ़ के जो असेंबली के अंदर खड़े होते थे और यूं ऊपर से चादर ओढ़ के और यूं वो मार के, अचकजई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ अफगान कार्ड पाकिस्तान में खेलते हैं, क्योंकि इनके जितने भी वोटर्स हैं ये अफगानी हैं जिनको 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड और नेशनलिटी दे दी गई है। इसी के ऊपर ये सारा गेम खेलते हैं और इसी के ऊपर ये असेंबली में मुंतखब होकर आते हैं। नहीं तो यही लोग तो मुखालिफ होंगे कि पाक अफगान बॉर्डर को सील करना चाहिए और इसके ऊपर बाढ़ लगानी चाहिए। सिर्फ यही लोग मुखालिफ है, बाकी तो पूरा पाकिस्तान मुखालिफ नहीं है। सिर्फ यही लोग मुखालिफ हैं। इसलिए मुखालिफ हैं कि जब इलेक्शन के दिन होते हैं तो जो अफगानी जिनको इन्होंने 2 नंबर किस्म का शनाख्ती कार्ड बनाकर दे दिया है, नेशनलिटी पाकिस्तान की दिला दी है, वो आ जाते हैं और इनको वोट कर जाते हैं और जिसकी वजह से ये जीत जाते हैं। तो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, मैं आपको बताता हूँ, आपके वालिद साहब जो थे पेशावर के शहर के अंदर चारसद्दा रोड के ऊपर एक क्रिकेट स्टेडियम है, जो पाकिस्तान का क्रिकेट स्टेडियम है जिसको शाही बाग क्रिकेट स्टेडियम कहते हैं, उसके पास आपके वालिद साहब की लंडे की दुकान थी।
ڈنڈے کے وہ بیچتے تھے. یہ جو روسیوں کی جیکٹیں ویکٹیں جو جب روسی فوج افغانستان کے اندر تھی اور ان کی جیکٹیں وغیرہ جو ہوتی تھی وہ جو پشاور میں آ کے بکتی تھی, اور وہ گرین کلر کے وہ لمبے لمبے کوٹ شوٹ, تو آپ کے والد صاحب کی اس کی دکان تھی. اور آپ کے والد صاحب افغانی تھے, افغانستان سے آئے ہوئے تھے, اور اس وقت آپ جو تھے نا وہ بہت چھوٹے تھے. تو ہمیں معلوم ہے. اب آپ یہ جو آپ پاکستان میں یعنی کہ اگر اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں اور آپ کے والد صاحب نے 2 نمبر طریقے سے شناختی کارڈ بنا لیا, لیکن آپ افغانی ہیں, آپ پاکستانی نہیں ہیں. یہ ٹسپے بہانا, یہ تو ان لوگوں کو, یہ جو صحافی آپ سے انٹرویو لے رہے تھے, اس بیچارے کو کیا پتا, اس کی تو عمر ہی 25-26 سال ہوگی. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغانستان میں ہوا کیا تھا, ببر کارمل کون تھا, اور اس کے بعد ڈاکٹر نجیب کون تھا, ان کو کیا پتا جنرل رشید دوستم کون تھا, ان کو کیا معلوم ہے. اس لیے آپ ان کے سامنے ٹسپے بہائیں اور دل وہ کر لیں, اور وہ جو ہے پاکستانی قوم تو رحم دل قوم ہے, انہوں نے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور آپ کو پاکستانی تسلیم کر لیا. اور نادرا کے اندر جو آپ کے پٹھو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تصدیق کر دی کہ ہاں جی یہ تو پاکستانی ہے, حالانکہ آپ پاکستانی نہیں ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں, اور میں ہر فورم پہ کھڑے ہو کے ثابت کر سکتا ہوں کہ یو آر ناٹ بلانگ فرام پاکستان, یو آر فرام افغانستان. اب آتے ہیں جناب مزید خبروں کی جانب. ایک ورلڈ اکنامک فورم ہونے لگا ہے جس کی کل سے شروعات ہوگی, افتتاح ہوگا. اس کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی اس کی صدارت کریں گے, جو پاکستان کے لیے ایک ریکارڈ کی حیثیت رکھتا ہے. ریوارڈ بھی سمجھ لیں آپ اس کو, کہ ایک آنر ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان جس کو پچھلی حکومتیں گرے لسٹ اور بلیک لسٹ کے اندر لے جانے کے مطلب جسے کہتے ہیں کہ اس نیچ تک پہنچا دیا تھا کہ کبھی بلیک لسٹ اور گرے لسٹ اور بلیک لسٹ کے اندر ہمارا نام آنے لگا. اب ہم اسی فورم کے اوپر, ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر پاکستان صدارت کرے گا, اور عمران خان صدارت کرے گا. وہ عمران خان جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہے. تو بات یہ کی کہ میری بہت لوگوں سے بات ہوتی ہے, میرے بڑے ویورز ہیں, میرے جاننے والے ہیں, میرے ایک احباب اختیار مطلب دوستانہ ہمارا ایک بہت بڑی وہ ہے. اور آپ یہ نہیں سوچ سکتے, نہ میں کسی کو بتاتا ہوں کہ جہاں پہ ہم نے کام کیے ہیں, نوکریاں کی ہیں, وہاں پہ ایک بہت بڑی ہماری چین تھی. تو وہ یہ سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے, اور پاکستان جو ہے بہتر سمت میں جا رہا ہے. کس لیے بہتر سمت میں جا رہا ہے کہ ہمارے پیسے وہ چیزیں اب ہٹنا شروع ہو گئی ہیں. پھر دوبارہ ہمیں کسی چیز میں انوالو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن دشمن اپنا منہ دیکھتا رہ جائے گا اور ہم اس سسٹم سے نکل جائیں گے, اور ہم ایک ترقی کی طرف گامزن ہو جائیں گے. ہماری جو موٹر وے نواز شریف صاحب آپ گروی رکھ کے گئے, ہم چھڑا لیں گے. ہمارے جو اثاثے آپ گروی رکھ کے اور اونے پونے بیچنے کے چکر میں تھے, ہم انشاءاللہ ان کو آزاد کرا لیں گے, ہم اس کو چھڑا لیں گے. دیکھیں ویورز, ملک جو ہوتا ہے ایک دلہن ہوتا ہے, اور دلہن کے جو زیورات ہوتے ہیں وہ اس کے ایسٹس ہوتے ہیں. یعنی کہ ملک کے جو بناؤ سنگار ہوتا ہے وہ اس کے ایسٹس ہوتے ہیں. موٹر وے, ایئرپورٹس, پی آئی اے, اسٹیل مل, ریلوے, اسٹیٹ بینک, دوسرے بینک, اسی طریقے سے وابڈا, یہ ہمارے ایسٹس ہیں, یہ ہمارے جھومر ہیں. یہ ہمارے جھومروں کو انہوں نے نیلام کر دیا, گروی رکھ دیا, لوگوں کے پاس ان کو ڈیفالٹ کر دیا, اور اس طریقے سے ڈیفالٹ کر دیا کہ جو منافع دینے والے ادارے تھے وہ بھی انہوں نے خساروں میں کر دیے. جو ہمارے ایسٹس تھے وہ انہوں نے اونے پونے خریدے. یعنی کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں ذکر کرتا رہا ہوں, پنجاب جی ٹی ایس کا, سندھ روڈ ٹرانسپورٹ سروس کا, اور صوبہ سرحد کی جی ٹی ایس کا, وہ یہ کھا چکے ہیں. وہ ہمارے ایک بہت بڑے اثاثے تھے جو پہلے نکل چکے ہیں, اور یہ مزید جو رہ گئے تھے, جو ابھی رہ چکے ہیں, ان کو یہ اب مزید نکلنا چاہتے ہیں. تو اب ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ آپ ٹی وی کے اوپر آتے تھے, فرعونیت کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے, اور آپ اس کے بعد ایک حکم صادر کر کے چلے جاتے تھے تو لوگ آپ کے پیچھے تالیاں بجاتے. نو, اب یہ بات نہیں. اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے, آپ کے مکروہ چہرے لوگ دیکھ رہے ہیں, پہچان رہے ہیں, اور آپ لوگوں کے اوپر لعنتیں برسا رہے ہیں. رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے, لیکن اس برکتوں کے مہینے کے اندر جتنی لعنتیں عوام نے ان سیاستدانوں پہ نچھاور کی ہیں, اتنی تو میرا خیال ہے شیطان پہ بھی نہیں کی ہوں گی. یہ وہ فیصل آباد کا ایک بدماش ڈرگ اسمگلر, ہیروئنچی, رانا ثناء اللہ جس کا نام ہے, وہ ٹی وی کے اوپر اور خبروں کے اوپر آ کے بیان دیتا ہے کہ نواز شریف کا استقبال کرنا حج سے بڑا ثواب ہے.
یہ کس قسم کا احمق اور جاہل شخص تھا. اور حیرت کی بات ہے کہ فضل الرحمان کے منہ سے اس کے لیے ایک لفظ نہیں نکلا. جو اپنے آپ کو مولوی کہتا ہے, جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بس اسلام کے ہم ہی علم بردار ہیں, اس کے علاوہ تو سارے اسلامی ہیں ہی نہیں, اگر ہم ہیں تو اسلام ہے. تو ویورز, اس ویڈیو کے ساتھ میں ذرا آپ سے اجازت چاہوں گا, کیونکہ میرے کچھ اور بھی کام ہیں. تو یہ میں نے ایک بہت ضروری سمجھا کہ میں آپ سے بات کروں. میں نے ایک بہت ہی زبردست قسم کی ایک پوری ایک ڈاکومنٹری ٹائپ کی تیار کی ہوئی ہے کہ جس کے اندر میں آپ سے مخاطب ہوں گا. میں افغانستان کی پوری آپ کو ہسٹری بتاؤں گا کہ یہ کس طرح پاکستان کے اندر مہاجرین کے روپ میں آئے اور انہوں نے پاکستان کے اندر کتنی تباہی مچائی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. تھوڑی اس کے اندر مجھے مشکلات درپیش آ رہی ہیں گی, کیونکہ یہ سن 82 سے اب تک چل رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس تاریخ کو کھنگال رہے ہیں. تو اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا پاکستانی ویورز کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.